अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 2 चीज़ों पे आज बात करनी है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो रिलेट करती हैं यूके के साथ। एक तो ये है कि यूके में ऐसे-ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं। वहाँ की अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ख़तरनाक है। एक कानून में से ऐसा है जिसके ज़रिए 60 लाख जो ब्रिटिश सिटिज़न्स हैं, उनकी सिटिज़नशिप जो है वो खतरे में आ गई है। और वो कौन से हैं? जो कि एथनिक मिनॉरिटीज़ हैं, जो एथनिक ग्रुप्स के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनकी जो सिटिज़नशिप है, वो किसी भी वक़्त जो है वो स्ट्रिप हो सकती है। और ये सारे का सारा इख्तियार जो है वो महकमा दाखिला, जो कि वहाँ पे होम सेक्रेटरी हैं, उनके पास है। और वो ये किसी चीज़ के बारे में भी डिसाइड कर सकते हैं कि जनाब इनकी एक इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जो प्रेज़ेंस है वो यूके के लिए ठीक नहीं है, तो इसको स्ट्रिप कर दिया जाए, शरीयत ख़त्म कर दी जाए। तो इसका ज़रा तज़िया करेंगे। दूसरा ये है कि वहाँ पे यूके में मुख्तलिफ लेवल्स पे जो इस्लामोफ़ोबिया बढ़ रहा है, ये बहुत ही खतरनाक सतह पे बढ़ गया। मुझे याद है 2011 में सईदा वारसी साहबा ने वार्निंग दी थी कि ये जो एंटी मुस्लिम जो टाइड है, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि एक तो बढ़ रही है, दूसरा उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है एज़ अ नॉर्म इन द सोसाइटी। तो ये अब जो है सूरत-ए-हाल वो मज़ीद ख़राब हो गई। और आपको याद होगा नुसरत गनी साहिबा जो मिनिस्टर थी, जब उनको निकाला गया कैबिनेट में से, तो उन्होंने बाद में ये कहा कि मुझे व्हिप ने ये कहा था कि आपकी जो मुस्लिमनेस है, मुस्लिमनेस, वो खतरनाक हद तक बढ़ गई हुई है और वही सबसे बड़ा इश्यू था। इसका तमाम सूरत-ए-हाल का तज्ज़िया करेंगे और चलेंगे यूके में और बात करेंगे हमारी दोस्त एमपी नाज़ शाह साहिबा के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इसके बारे में वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़ शाह जी। वालेकुम सलाम शादा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नाज़, आप उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप तो मतलब आपकी तो जो पूरी कम्युनिटी है उसकी पल्स के ऊपर आपका हाथ रहता है। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, ये जो खबरें चल रही हैं वहाँ पे कि जी सिटीज़नशिप का जो एक स्ट्रिप करने की पावर्स दे दी गई हैं होम डिपार्टमेंट को, क्या इससे कुछ कंसर्न लोग फ़ील कर रहे हैं? इसको किस तरह लिया जा रहा है? व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज? तो अभी तक ये कानून पास नहीं हुआ, ये कानून बना हुँ, नहीं है, मगर होम सेक्रेटरी की प्रपोज़ कोशिश तो है। है ना? हुँ, हाँ, प्रपोज़ल है कि ये हुँ, क्लॉज़ 9 जो है ना, उन्होंने उसमें डाला है। देखिए, जो हमारी जब बिल्स आते हैं ना पार्लियामेंट के ज़रिए, तो 2 रीडिंग्स होती हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाती हैं। फिर उनकी जो कमिटी स्टेज होती है, उसमें जाती हैं और फिर वापस हाउस ऑफ कॉमन्स में आती हैं ताकि वो पास हो या ना हो। हुँ, गवर्नमेंट जो क्लॉज़ 9 की है, वो जो अमेंडमेंट्स है ना, वो उन्होंने आखिरी पर जब डिबेट खत्म हो चुकी थी, अ, हमारे जो दोनों पार्लियामेंट्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में थी, हुँ, उन्होंने ये अमेंडमेंट्स आगे रखी ताकि इन पर डिबेट ना हो सके। और ख़ास करके जो क्लॉज़ 9 है, उसको गवर्नमेंट में यो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बारनेस वारसी और हमारे लेबर हुँ, पार्टी के वर्नन कोकर, हम सब उसके हमने सब ये अमेंडमेंट स्ट्राइक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी हुँ, पार्टी भी, लेबर पार्टी भी। और ये मसला ये है कि देखें, 2 इंसान हैं, 2 इंसान हैं, वही काम कर रहे हैं, वही कोई कोई किसी ने कानून तोड़ा, हुँ, चाहे वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहे हों, चाहे वो किसी चाइल्ड चाइल्ड अब्यूज़ के काम में, कोई हाँ, किसी भी जो जो ज़लील कोई काम है उन्होंने किया हुआ है, मगर वो दोनों एक ही बराबर हैं। हुँ, मगर अगर कोई शख्स हो जो एथनिक माइनॉरिटी का हो, या कोई इज़राइल से तल्लुक़ रखता हो, या कोई पाकिस्तान से तल्लुक़ रखता हो, या हुँ, जमैका से तल्लुक़ रखता हो, बेशक वो 3 जनरेशन से वापस नहीं गया और हाँ, गई या गया, या कोई भी शख्स हो, तो उसका कोई तल्लुक़ नहीं है उस मुल्क में, मगर उनकी ड्यूल नेशनैलिटी हो सकती है, तो उनको स्टेटलेस बनाया जा सकता है। मगर पहले भी ये होता था, ये कानून था कि कर सकते थे। हाँ, मगर हाँ, पहले में और इसमें फ़र्क ये है कि पहले आप कानून को इस्तेमाल करके चैलेंज कर सकते थे होम सेक्रेटरी को। हाँ, मगर अब फ़िक्र की बात ये है कि बगैर कानून के, आप वो जो बगैर नोटिस के वो आपको यहाँ से निकाल सकती है। और हुँ, ये जो है ना, अगर मिसाल के तौर पर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, हमसे कोई छीन रहा है, स्टेट कह रही है कि हमने आपको ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना है, तो उसमें आपको ज़्यादा हिफ़ाज़त मिलेगी
की ये थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है आपका कनेक्शन नाज, बल्कि हो गया फ्रीज. कैन यू ट्राई अगेन प्लीज? थोड़ा सा नाजरीन मसला हुआ है कनेक्शन का. नॉर्मली इस तरह होता नहीं है, लेकिन कई दफ़ा हो भी जाता है. टेक्नोलॉजी जो है तो उसमें मसाइल जो हैं वो कभी कभी आ जाते हैं. तो बेसिकली ये जो लॉ है ये बहुत ही खतरनाक है. अगर ये बन गया तो बड़ा मसला बन जाएगा, और ये प्रपोजल जो है ये पूरी की पूरी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके लिए मसला बनेगा, क्योंकि ये तो लाखों की तादाद में लोग हैं. और लाखों की तादाद का मतलब ये है कि अगर 60 लाख लोग हैं जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तानीज की बहुत बड़ी तादाद है, बांग्लादेशीज हैं, फिर अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले जो ममालिक हैं उनमें से अरब कंट्रीज भी हैं. तो उनके साथ क्या बनेगा और उनका जो मामला है वो किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन सकती है. हियर कम्स नाज शाह अगेन. जी नाज, सॉरी वो कनेक्ट नहीं हो सका था सही तरह, तो प्लीज कंटिन्यू जी. हाँ, सो वी वर सेइंग ये खतरनाक इसलिए है कि क्योंकि वो बगैर नोटिस के वो सिटीजनशिप रिमूव कर सकती हैं. और सिटीजनशिप में और इमिग्रेशन में बहुत फर्क है. इमिग्रेशन के जो कानून है वो अलग हैं. सिटीजनशिप जो हमारी है वो हमारे हक हैं. हमने जो चाहे वो विंडरश की जनरेशन थी जो यहाँ आई थी एनएचएस के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी थे डैम के बाद जो खास करके मीर पर मंगला डैम जब बना था वो आए थे यहाँ के मिल्स चलाने के लिए. हमारे दादे वगैरह उनके जो जनरेशन थी नाना दादों की वो जो आए थे यहाँ के यॉर्कशायर की मिल्स चलाने के लिए, उनका ये जो हक था उनको हक के जरिए दिया गया था. उन्होंने उनका ये प्रिविलेज ऐसी नहीं चीज था. नहीं. हाँ बिल्कुल प्रिविलेज नहीं था. बट ये इट हक हैज था. बिकम अ प्रिविलेज नाउ, यस especially for the ethnic minorities. एग्जैक्टली. सो दिस इज रियली वरीइंग. तो हमने अमेंडमेंट के लिए स्ट्राइक आउट करने की हमने एक और अमेंडमेंट डाली है ताकि इसको स्ट्राइक आउट किया जाए. और अब देखते हैं क्या होता है. मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ. द न्यू स्टेट्समैन का एक क्लिप है, इसको जरा आप सुने, उससे आपको फिर अंदाजा होगा. प्लीज लिसन इन. Nearly 6 million people in England and Wales could become eligible to be stripped of their British citizenship without warning under new plans proposed by the government. The new rules would apply disproportionately to people from non-white ethnic minorities. We looked at census data to see how many people this bill could apply to. We found that 2 in every 5 people from an ethnic minority could be eligible to be deprived of their British citizenship, compared to just 1 in 20 people from a white background. This is something that's really disturbing because we've seen the Home Office say that citizenship is a privilege and not a right. But what they're really saying is that for a lot of white people, citizenship remains a right. But for a lot of black and brown British people, it's something that's becoming more precarious by the day. People with ethnic minority heritage become effectively sort of second-class citizens. तो वो कह रही हैं कि जो एथनिक मिनोरिटीज के लोग हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन्स बन जाएंगे इसके बाद. बिल्कुल. तो अगर आप इतना फर्क डालेंगे कानून के जरिए कि अगर 2 शख्स हों, एक एथनिक माइनॉरिटी का हो, एक अंग्रेज हो, इंडिजिनस कम्युनिटी का हो, और वो वही काम करें, वो वही के उनकी सिटीजनशिप बिल्कुल बराबर हो, मगर इस कानून के जरिए उनकी सिटीजनशिप सेकंड क्लास हो जाती है. तो ये हमारे लिए फिक्र की बात है, क्योंकि ये जो है ना डेमोक्रेसी जो है हमारे लिए, ये लिबरलिज्म जो है, जब हमारी बात आती है तो टोटलिटेरियनिज्म अप्लाई करते हैं, और ये हमारे लिए ठीक नहीं है. तो ये सोसाइटी में इसके ऊपर कोई रिएक्शन वगैरह आया है जी? देखे ना, ये ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो है 1948 का, ये उसकी स्पिरिट के खिलाफ है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ये हमारे कानून के अगर देखें ना जो सिटीजनशिप की, अगर सॉरी एक मिनट, आई एम जस्ट गोना टेक यू 1 सेकंड. ये आज मुझे लगता है डिस्टर्बेंस का दिन है, तो नाज साहब को भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वहाँ पे ऑफिस में कुछ ना कुछ लोग तंग कर रहे हैं. जाहिर है इस तरह की चीजें चलती रहती हैं पॉलिटिशियंस के साथ. लेकिन ये जो लॉ जिसके ऊपर बात, सॉरी नो प्रॉब्लम, माय अपॉलॉजीज. ओके, नो इश्यूज. अच्छा जी. तो देखें हमारे लिए ये फिक्र की बात है, और पूरे इंग्लैंड में काफी सारे लोगों ने इसके बात पर बात की हुई है. पार्लियामेंट में भी हमने रेज किया है, कैंपेन्स भी कर रहे हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी रेज कर रहे हैं, सभी जगहों में रेज कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, आप जरा आ जाते हैं जी दूसरा इशू जो है, और वो है इस्लामोफोबिया का.
یہ ہر جگہ پہ ہے، یہ ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں یا کینیڈا میں بھی دیکھتے ہیں، اٹس آل اوور. لیکن یہاں پہ آپ کے ہاں جو یو کے میں صورتحال ہے وہ زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جو کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں، جن کے پیچھے ایک پوری کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور بلکہ جس طرح میں نے ابھی انٹرو میں کہا تھا کہ جو نصرت غنی صاحبہ تھیں، ان کو جب ریموو کیا گیا، سیک کیا گیا، تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے وپ نے ان کو کہا کہ آپ کی جو مسلم نیس ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو یہ جو مسلم نیس ہے ناز، یہ آپ بھی فیس کرتی ہیں، کیسے فیس کرتی ہیں؟ دیکھیں ہماری جو ہے نا نصرت غنی کے ساتھ جو ہوا وہ بہت افسوسناک بات ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بھی بہت افسوسناک ہے، کیونکہ یہ ٹوری پارٹی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. گورنمنٹ کے جو دیکھیں وہ ایک منسٹر تھیں، ٹرانسپورٹ منسٹر تھیں، اور ان کو ری شفل میں ہٹایا گیا اور کہا گیا کہ آپ جو ہے نا بہت مسلمان تھیں. دیکھیں اور لوگوں نے کہا کہ وہ لگتی تو نہیں تھی مسلمان. کیوں مسلمان؟ جب بورس جانسن نے کہا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ بینک رابرز اور لیٹر باکس لگتی ہیں، وہ ان کو مسلمان دکھائی دیتے ہیں، یا صرف اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو جب اس نے یہ لیٹر باکس کہا تھا تو اس کے بعد 375% کیسز بڑھ گئے تھے اسلاموفوبیا. بالکل عورتوں کے خلاف، اور جینڈر اسلاموفوبیا زیادہ ہوتا ہے. اور دیکھیں کیا مسلم جو ہوتا ہے وہ دیکھیں ہم نے ایک ڈیفینیشن تیار کیا تھا، ہم نے بہت کام کیا تھا کال پارٹی پارلیمنٹری گروپ نے، اور اس ڈیفینیشن کو کہا تھا کہ اسلاموفوبیا از روٹڈ ان ریسزم، اٹ اٹیکس یور مسلمنس اور پرسیوڈ مسلمنس. دیکھیں اگر جو امریکہ میں جو قتل ہوا تھا، ایک سکھ تھا، ان کا قتل ہوا تھا، سکھ کا قتل ہوا تھا، ان کو سوچ رہا تھا وہ بھی کہ پرسیوڈ مسلم نس. ایگزیکٹلی یہ پرسیو ٹو بی مسلم. اگر کوئی انگریز جاتا ہے، کوئی داڑھی رکھتا ہے، وہ اس کو اگر پرسیو کیا جائے وہ مسلمان ہے، مسلم نس، اس پر اٹیک کیا جاتا ہے. اور ہماری گورنمنٹ نے اور ہماری ٹوری پارٹی نے یہاں اس ڈیفینیشن کو اڈاپٹ نہیں کیا، اور ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اڈاپٹ کریں. کئی بیٹے ہوئی ہیں اس پر، وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے کہتے تھے کہ ہماری سیکیورٹی سروسز پر کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا اس ڈیفینیشن میں کہ اسلام کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے، کیوں؟ بلکہ اسلام میں ہماری ایک طریقہ ہے کہ واقعی کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈیبیٹ کریں، اس کو جانیں، دیٹ از the tradition of اسلام. تو اسلام کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ کیونکہ وہ مسلمان اس لیے کہ وہ اسلام کا دین ہے، تو وہ ان کا مسلمنس ہے. اور جو پرسیو مسلمنس کے خلاف جب اٹیک ہوتی ہے، اور وہ جو ڈسکریمنیشن ہے جو یہاں پھیلی ہوئی ہے، وہ انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں اگر انشورنس آپ نے لینی ہے، گاڑی کی انشورنس ہو، ایک شخص انگریز نام ڈالے گا، وہی ڈیٹیل ڈالے گا، اور اس کو انشورنس کم ملے گی. الگورتھم تک یہ بات پہنچ چکی ہے. اگر دیکھیں جو حمزہ یوسف ہے، جو ایس ایم پی کا ہوم سیکرٹری تھا اسکاٹ لینڈ میں، وہ گئے تھے اپنے بچے کو نرسری میں ڈالنے کے لیے، تو انہوں نے نام سن کر ان کو نرسری میں بلایا ہی نہیں ہے کہ نرسری آ کر دیکھیں. جب ان کے انگریز دوست نے وہی ڈیٹیل دیے تو ان کو وہاں انویٹیشن ملا کہ آپ اپنے بچے کو لے آئیں. تو دیکھیں نام سن کر جب سنتے ہیں کہ ہاں بالکل obvious discrimination ہے. that is why it is rooted in racism. کیونکہ ہم ریسزم کو سمجھتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن. گارڈین میں پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل بھی آیا تھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ آپ دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی آرٹیکل کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جو ہے کہ all my life people have told me to lose my Muslimness, politicians on their battle with Islamophobia. یہ گارڈین میں چھپا ہے، اس میں آپ کو بھی انہوں نے فیچر کیا ہے، اور اس میں باقی ایم پیز بھی ہیں. اچھا یہ مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھائیں کہ کیا مسلمنس کا مطلب کیا ہے؟ کیا جوشنس بھی ہے کچھ؟ کیا کرسچیننس بھی کچھ ہوتی ہے؟ یا کچھ یہ کہہ دے کہ جی یو آر ٹو مسلم، تو یا کوئی یو آر لیس مسلم؟ کرسچینزم نہیں ہوتی ہے، جوئشزم نہیں ہوتی ہے، صرف یہ مسلمنس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پرسیپشن ہے. دیکھیں میرا ایمان جو ہے وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے نا. میرا الحمدللہ Muslims we believe that کوئی حجاب پہنتی ہے، کوئی نہیں حجاب پہنتی، کوئی جو ہے اب یہ روزانہ علین خان ہے، ان کو بھی کہا گیا تھا آپ کی جو اپنی بچیوں اور ان کا تو پولش بیک گراؤنڈ تھا. ہاں پولش بیک گراؤنڈ تھا، پولش بھی اور پولش تھی، پاکستانی بھی. اور ان کو کہا گیا کہ بچوں کے نام جو ہے نا انگریز نام رکھو، جو مسلمان کے نام ہے وہ ان کو ہٹا دو تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں گے.
یہ سوچ ہمیں سوچنی پڑتی ہے، اور یہ ہمیں سوچنی نہیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کے لیے مستقبل ٹھیک رہیں گے یا غلط ہوں گے، کیونکہ ان کے نام جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرح ساؤنڈ ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ لب ڈیمز کی جو لنڈن اسمبلی ممبر ہیں، زارا ہنا بخاری. سلطانہ ہیں، تو یہ سب کہتے ہیں کہ اسلام کے جو ٹوری پارٹی کی بھی فیچر ہوئی ہیں اس میں، جو سب کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اسلام کے لحاظ سے ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم پر یہ واقعی توجہ ڈالی جاتی ہے، ابیوز بھی بہت زیادہ ملتا ہے، آن لائن بھی ابیوز بہت زیادہ ملتا ہے، اور جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا جو مسلمانوں کے حق میں ہوتی ہے تو ہمیں ابیوز ملتا ہے۔ تو یہ تو اسلاموفوبیا ہے۔ کتنا ہاؤ فیئرفل آر یو، جتنے بھی یہ سچویشن آپ بتا رہی ہیں اس میں، اب یہ زارا وغیرہ جیسی جو لڑکیاں بیچاری نئی آتی ہیں اور وہ اگر آ کے یہ امپریشن لیں گی تو سوسائٹی کا کیا امپریشن بنے گا اوور آل جنرل؟ ہمارے لیے فکر مندی بات ہے کہ دیکھیں جو ہمارے خاص کر کے جو دوسری پولیٹیشن نئی آتی ہیں، ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پولیٹکس میں حصہ لیں، مگر اگر وہ ان کو یہ دیکھ کر کون سوچتا ہے کہ واقعی مجھے کون آئے یہ گا؟ کریئر چاہیے، کون آئے گا، ڈر بھی ہوتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو ڈیفیٹ کرنا پڑے گا، اس کے خلاف بولنا پڑے گا، اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ آج ہم نے تو نہیں مے بی کیا تو کل اسلاموفوبز جو ہیں ہو سکتا ہے چاہتے ہی یہ ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آئیں ہی نہ آگے۔ اسلاموفوبس جو جاتے ہیں کہ ہم ہوں ہی نا، جو اسلاموفوبس کے دیکھیں اسلاموفوبیا جو بارنس فارسی نے جو آپ نے کہا تھا کہ 2011 میں انہوں نے کہا تھا کہ اسلاموفوبیا پاس دا ڈائننگ ٹیبل ٹیسٹ، میں نے 2021 میں 10 سال بعد پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ اسلاموفوبیا ہیز ناؤ پاس دا مین اسٹریم میڈیا ٹیسٹ، اور مین اسٹریم میڈیا ٹیسٹ یہ کیونکہ میڈیا مانیٹرنگ سینٹر کے مطابق، ان کی ریسرچ کے مطابق 78% جو آرٹیکلز آتی ہیں نا وہ ڈیلی میل میں یا سن میں یا جو بھی نیوز پیپرز میں آئی ہیں وہ 78% نیگیٹیوز ہیں، اور جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں ہم کو تبدیل کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ اگر کوئی کرائم کرتا ہے، اگر انگریز کوئی کرے تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ کرسچین نے کیا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی کسی جوش نے کیا ہے، یا ہم نہیں کہتے ہیں یہ ہیومنسٹ نے کیا ہے، لیکن جب بھی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی مسلمان کو آگے کیوں رکھتے ہیں؟ کرمنل ہوتا ہے، اس کے مذہب کا تعلق نہیں ہے، اور ایون مذہب آپ سے کو یاد ہوگا بار کہ بار ساجد تعلق جاوید رکھتے ہیں۔ صاحب جو ہیلتھ سیکریٹری ہیں، ساجد جاوید صاحب کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیا گیا تھا، حالانکہ نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں میرا ریلیجن ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں بے شک وہ کہیں، مگر ان کو، اور دیکھیں جب ساجد جاوید بھی اور صدیق خان بھی دونوں کو ٹرمپ جب آیا تھا کوئی نہیں، ان کو دونوں کو وہ ٹاپ ٹیبل پر نہیں بلایا گیا تھا، کیوں؟ وہ تو ہمارے چانسلر تھے اس وقت ہمارے چانسلر تھے، he was the second person to Boris Johnson, one of the 4 big offices، اور ان کو وہاں نہیں بلایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے مین اسٹریم میڈیا کی بھی ٹیسٹ جو پاس ہو گئی ہے، اور ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ اگر ہم نہیں کام کریں گے، ہم اور نہیں کریں گے، بات اس پر نہیں کریں گے، تاکہ ہم اویئرنیس کیسے ریز کر سکتے ہیں، تو تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ ناز آر یو ڈیٹرڈ بائی دس ہول تھنگ؟ نو مجھے تو زیادہ ہمت ملتی ہے، کیونکہ جب بھی میں دیکھتی ہوں نا کہ اتنی مخالفت ہوتی ہے تو دنیا میں اتنی جو ڈویژن ہے نا اس کو ہیل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے پیس، وہ ہے اٹس پیس الٹیمیٹلی، اور اسلام میں کوئی کسی بھی جگہ نہیں، اسلام کو ہم جہاں تک میں اپنے اسلام دین کو سمجھتی ہوں، ایک جان لینا جو ہے نا وہ امت کے برابر ہے، پوری پوری امت ہیومینٹی پر، کی۔ سو ہیومینٹی کی، اور اگر if you're my brother and sister in faith or you're my equal in humanity, those are the quotes from Imam Ali. There's lots and lots of the way Hazrat Pak sallallahu alaihi wasallam behaved, the way they اور آپ نے، looked مجھے یاد ہے آپ after نے حضور minorities. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پارلیمنٹ میں بھی بڑا ذکر کیا تھا ان کا۔ ہاں، کیونکہ یہاں جو ہے نا وہ کارٹونز بناتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب دیکھیں ہمیں کمیموریشن صرف ان کی ہے، اس سے زیادہ کوئی کسی کی کمیموریشن نہیں کرتے، جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، جو ان کا جو آنر ہے ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ ہے، تو یہ نہیں سمجھتے کہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے اسٹیچوز کو کوئی اٹیک کرے تو اس کے لیے 10 سال سزا مل جاتی ہے، کیونکہ کسی کو دکھ ہوا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے قانون نہ بنائیں،
مگر یہ ہاں سمجھیں، تھوڑا سا سمجھے کہ دیکھیں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، آپ کو اسٹیچوز اٹیکس میں دکھ ہوتا ہے، تو اگر وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ اپنا دکھ سمجھ سکتے ہیں، تو ہمارا بھی دکھ سمجھ لیں کہ ہاں جب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ صلی اللہ ہوتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم ٹھیک یہی بات. چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ قانون ہمارے لیے بنائیں، ہاں مسلمانوں ہاں کے لیے اور بنائیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، مگر یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی سمجھ ہو تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے آپ کو. تو کیا ناز پھر جو سچویشن آپ بتا رہی ہیں اس میں کیا لوگوں کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کو اپنی مسلم نیس جو ہے وہ ڈائلیوٹ کرنی چاہیے، اور آپ پرسنلی بھی سمجھتی ہیں کہ اس کا آپ ڈائلیوشن کی طرف جا سکتے ہیں لوگ؟ کئی لوگوں کو کرنی پڑ رہی ہے، یہی تو مشکل ہے. دیکھیں ہماری بچیاں حجاب اتار رہی ہیں کیونکہ اٹیکس جو ہے نا، جو اسلاموفوبیا ہے وہ جینڈرڈ ہے، کیونکہ خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو ان کے حجاب کی وجہ سے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ مسلمان ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ریسرچ کئی سالوں کی ریسرچ ہے، ہماری ایک سلیکٹ کمیٹی نے کی تھی، اور ویمن اینڈ ایکوالٹی سلیکٹ کمیٹی نے کی تھی ہیومن رائٹس کی لحاظ سے، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ دیکھیں اف یو آر ویئرنگ اے حجاب تو 85% کم ہو جاتا ہے آپ کا چانس جاب ملنے کا، نوکری یہاں لینے کے لیے. تو یہ ہمارے لیے کئی عورتیں ہیں جو اس ڈر کی وجہ سے وہ حجاب بھی پہننا چھوڑ تو پھر دیتی ہے. کیا آپ یہ سمجھتی نہیں کہ اٹ از این افرنٹ ٹو دی ویری اسپرٹ آف دی برٹش ڈیموکریسی؟ اٹ از افسوس کی بات یہ ہے، جب ہماری مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو ہم ٹوٹالٹیرزم اپلائی کرتے ہیں، مگر ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لبرل ڈیموکریسی ہے. یہ لبرل ڈیموکریسی ہے نا، اگر لبرل ڈیموکریسی ہے نا تو سب کو ہمیں ایسے قانون نہیں پاس کرنے چاہیے جو خاص کر کے مسلمانوں پر اثر پڑیں، اور یا ایسا کوئی کام کرے جو ایتھنک مائنورٹیز پر خاص کر کے ان کے لیے it's worse for us than anybody else. It's not okay. تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ بتا رہی ہیں تھنگز آر ویری ٹف فار دا مسلم لیڈیز اسپیشلی، اور مسلم مین ان کے لیے بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر وہ پریکٹس کر رہے ہیں، پریکٹسنگ مسلم ہیں، تو ان کے لیے زیادہ چیلنجز ہیں. ویری اگر زیادہ چیلنجز ہیں اگر ویزبلی مسلم ہو، مگر اگر آپ ویزبلی مسلم نہ ہو تو وہ کہتے ہیں جیسے کہ نصرت غنی کو کہا گیا ہے کہ یہ تو لگتی نہیں تھی مسلمان. کیوں نہیں لگتی تھی مسلمان؟ اس نے اس کو ٹویٹر کو پر دیکھیں تو وہ پہلی مسلمان تھی جو ہاؤس آف کامنز میں منسٹر کے حیثیت سے وہ ڈسپیچ باکس پر بولی تھی، کیونکہ پہلی مسلمان کیبنٹ میں تھی بارنس وارسی. وہ جب کیبنٹ میں آئی تھی تو جب ڈیوڈ کیمرن کی جب گورنمنٹ تھی، مگر ہمارے ڈسپیچ باکس جو ہاؤس آف کامنز میں ہے وہ پہلی عورت تھی، اور اس کی پنڈ ٹویٹ ہے، اور ٹوری پارٹی نے بہت اس کو سیلیبریٹ کیا تھا کہ ہماری پہلی مسلمان ایم پی ہے. تو یہ پھر مائیکل فیبریکن کیسے کہہ سکتا ہے کہ ویسے وہ مسلمان لگتی نہیں تھی؟ کیوں مسلمان کیسے لگے؟ کیونکہ اس نے نقاب نہیں پہنا ہوا تھا، اس نے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا، تو وہ لیٹر باکس اور بینک رابر نہیں لگ رہی تھی. یا کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پگڑی پہنی ہوتی ہے اور داڑھی رکھتے ہیں وہ مسلمان لگتے ہیں؟ یہ جو ہے نا اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے نا، یہ مسلمان مختلف ہوتے ہیں، کئی بیک گراؤنڈ ان کے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کوئی انگریز ہوتے ہیں، کوئی کالے ہوتے ہیں، کوئی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پوری دنیا کے ہیں. یورپین مسلمان اور طریقے سے پیش آتے ہیں. مسلمان ہم ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں. جس طرح پوری دنیا میں فرق ہے، اسی طرح ہم لوگوں میں بھی فرق ہے. تو یہ ہے ہمارے لیے مشکل. آخر میں صرف یہ بتائیں کہ آپ کا دورہ پاکستان کیسا رہا؟ تو پھر آپ نے دوبارہ جانا تھا، پھر کیا وجہ بنی آپ نہیں گئی وہاں پہ؟ تو الحمدللہ میرا دورہ بہت کامیاب رہا تھا. میں بہت شکر گزار ہوں جو مجھے وہاں عزت ملی تھی، اور اسلام آباد میں بھی، اور وہاں آزاد کشمیر میں بھی. آزاد کشمیر میں بھی تو جاتی ہوں تو وہ تو پوسٹرز لگاتے ہیں کہ ہماری آزاد کشمیر کی بیٹی واپس گھر آ گئی ہے، کیونکہ میں نے اپنے ٹین ایج ایئرز وہاں رہی تھی گاؤں میں، چکسواری کالونی میں، آزاد کشمیر میں. تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے، ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے. میں نے جانا تھا دسمبر میں، مگر جا نہیں سکی کیونکہ اومیکرون کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کتنی سیریس ہے، کتنی کیا ہو رہا ہے اومیکرون کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے میں واپس جا نہیں سکی، اور اب کوشش کر رہی ہوں کہ ابھی جاؤں. تو ابھی کیا سچویشن ہے اومیکرون کی جی یو کے میں؟ ابھی اوور آل کچھ بہتر ہوئے ہیں حالات یا نہیں؟ تو حالات بہتر ہیں. ہماری یہ جو اتنے ہاسپٹلز کی ایڈمیشن تھوڑی سی کم ہو رہی ہیں، پلاٹوڈ ہو رہی ہیں.
ہماری ریسٹرکشنز کم ہو گئی ہیں اس ہفتے ٹھیک سے, پچھلے ہفتے سے ماسک پہننا قانون نہیں ہے, اور البتہ یہ آن دی ٹرانسپورٹ پر, پبلک ٹرانسپورٹ پر پہننا پڑے گا لنڈن میں. ٹھیک ہے اور ٹھیک مگر جو ہے نا کووڈ پاس, یہ جو PCR ٹیسٹ ہیں وغیرہ, یہ 10 days کی کوارنٹین اب ختم ہو چکی ہے, وہ 5 دن ہو چکی ہیں, مگر آپ کو ٹیسٹ لینے پڑتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں وہ چلیں کرنی پڑیں گی. چلیں ہاں, بہت بہت شکریہ ناز, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اینڈ وش یو گاڈ تھینک یو اسپیڈ, ویری مچ اللہ اسرار, کرے کہ آپ تھینک کے یو. جو مسائل ہیں وہاں پہ ٹھیک ہو سکیں اور تھنگس گیٹ بیٹر ناؤ. تو میرا تھینک خیال یو, ہے کہ کیپنگ یو دعا. اٹس ہائی ٹائم, اٹس ہائی ٹائم. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو یو سون ٹیک جی. کیئر. السلام علیکم. السلام علیکم, السلام خدا علیکم. حافظ.